الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا درس ہے۔ درس کا موضوع ہے قرآن کے ساتھ سلف الصالحین کا حال۔ محترم بھائیوں، یقیناً سلف الصالحین کی حالت پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو مطلوب طریقے پر ادا کرنے اور ان کو بجا لانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بہتر ہونے کی گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے۔ قرآن کے ساتھ سلف صالحین کی حالت پر جو غور کرے گا اس کا عزم قوی ہوگا، اس کی ہمت بلند ہوگی۔ وہ سلف رحمہ اللہ کی اقتداء کرتے ہوئے اور ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا کرے گا، تلاوت کے اعتبار سے ہو یا تدبر اور عمل کے اعتبار سے۔ ان نیک لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ان جبریل کان یعارضہ القرآن فی کل سنۃ مرۃ او مرتین وانہ عارضہ الآن مرتین وانی لأری الاجل الا قد اقترب فاتق اللہ واصبری فانہ نعم السلف انا لک، یعنی جبرائیل ہر سال ایک بار یا دو بار قرآن سناتے تھے۔ اس بار انہوں نے 2 بار قرآن سنا اور پیش کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ موت ضرور قریب آ گئی ہے، تو اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہت اچھا سلف یعنی پہلے جانے والا ہوں۔ ہمارے سلف صالح کی ایک حالت یہ تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، اس کو پڑھتے پڑھاتے، اس پر تدبر کرتے اور اس کے معنی پر غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیک بتقوی اللہ فانہ رأس الامر کلہ۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، قال علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فانہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، یعنی میں تم سے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام باتوں کی اصل ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، یہ تمہارے لیے زمین میں روشنی اور آسمان میں ذخیرہ یعنی توشہ بنے گا۔ قرآن اس شخص کے لیے حجت ہے جو اس کی زیادہ تلاوت کرتا رہے، برابر اس میں تدبر کرتا رہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا رہے، اور اس شخص کے خلاف حجت ہے جو اسے چھوڑ دے اور اس کی باتوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ابو مالک اشعری سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والقرآن حجت لک او علیک، یعنی قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اس معاملے میں ہمارے سلف صالحین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو سچ کر دکھایا۔ وہ نماز اور غیر نماز میں تلاوت قرآن پر خاص کر رمضان میں بہت توجہ دیتے تھے۔ اس بارے میں ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ جب رمضان آ جاتا تھا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ قتادہ بن دعامہ ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تو 2 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رمضان کے مہینے میں دن کے پہلے حصے میں سورج نکلنے تک مصحف میں پڑھا کرتی تھی۔ اس بارے میں سلف صالحین سے مروی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ نمازی بھائیوں، اللہ عز و جل نے ماہ رمضان کو بہت سی خصوصیتوں اور کئی فضیلتوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ سخاوت و احسان کرنے کا مہینہ ہے، یہ مقبول دعاؤں کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلف صالحین نے اس مبارک موسم کی قدر و قیمت کو جان لیا تو وہ جی جان سے اس کے لیے تیار ہو گئے اور عمل صالح کی بجا آوری کی کوشش کرنے لگے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو اور اجر و ثواب کے مستحق بن سکیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہمیں صیام و قیام کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے آزادی پانے والے لوگوں میں سے بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔